فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ موجودہ صدی کے بڑے مسئلوں میں سے ایک ہے، جس کو حل کرنے کے لیے کئی بار اقوام متحدہ میں بھی قراردادیں پیش کی گئی، عالمی طاقتوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک کے لیے جنگیں بھی لڑی گئی، مگر یہ مسئلہ جوں کا توں اپنی جگہ پر اسی طرح قائم ہے۔ 5 جون 1967 کو اسرائیل اور عرب ممالک کے مابین شروع ہونے والی جنگ یوں تو صرف 6 دن جاری رہی، لیکن اس نے مشرق وسطیٰ اور عرب اسرائیل تنازع کے مستقبل کے رخ کا تعین کر دیا۔ اس جنگ کو ختم ہوئے آج تقریباً 55 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ پہلا موقع نہیں تھا جب عرب اور اسرائیل آمنے سامنے آ چکے تھے، بلکہ اس سے پہلے سن 1948 اور اس کے بعد سن 1956 میں بھی عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جنگیں ہو چکی تھیں۔ پہلی عالمی جنگ تک فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا۔ جنگ کے بعد 1922 میں اس وقت کی عالمی تنازعات حل کرنے کے لیے قائم کی گئی عالمی تنظیم، جس کو لیگ آف نیشنز کا نام دیا گیا تھا، اس نے فلسطین کو انگلینڈ کے حوالے کر دیا۔ اس ایگریمنٹ کو پیلسٹائن مینڈیٹ کہا جاتا ہے۔ 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس مینڈیٹ کے اختتام سے قبل ہی فلسطین کو عربوں اور یہودیوں کے لیے الگ الگ ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی۔ پیلسٹائن مینڈیٹ 15 مئی 1948 کو ختم ہوا اور اسی دن جنگ کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ اس جنگ کی ابتدا میں ہی مصر کی افواج غزہ میں داخل ہو گئی، مگر جب جنگ نے زور پکڑا تو عربوں کے ہاتھوں سے بہت سے علاقے نکل گئے۔ اقوام متحدہ نے عربوں اور یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا جو فارمولہ پیش کیا تھا، اس میں یروشلم کو متحد رکھنے کے لیے شہر کو اپنی نگرانی میں ایک انٹرنیشنل سسٹم کے تحت لانے کی تجویز دی تھی، لیکن اس فارمولے پر عمل نہیں ہو سکا کیونکہ یروشلم ہی اس تنازع کا مرکز تھا۔ مگر 1949 میں اردن اور اسرائیل نے شہر کی تقسیم کا ایک اور منصوبہ تسلیم کر لیا، جس میں مشرقی یروشلم اور قدیم شہر کا علاقہ اردن کے کنٹرول میں آ گیا، جبکہ مغربی یروشلم اور 19ویں صدی میں تعمیر ہونے والے شہر کے علاقے ریاست اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے۔ اس تقسیم کے باعث مغربی یروشلم میں آباد بہت سے مسلمانوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا۔ مشرق وسطیٰ میں اس کے بعد ایک اور بین الاقوامی بحران نے اس وقت جنم لیا جب 26 جولائی 1956 کو مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے سوئس کنال کو نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے سے قبل سوئس کنال کا کنٹرول فرانس اور برطانیہ کی مشترکہ سوئس کنال کمپنی کے پاس تھا۔ دوسری جانب جمال عبد الناصر کی سوویت یونین سے قربت بڑھتی جا رہی تھی۔ 1955 میں ناصر نے کمیونسٹ ملک چیکوسلوواکیہ سے اسلحے کی خریداری کا معاہدہ کر لیا۔ یہ معاہدہ دراصل سوویت یونین کے ساتھ ہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی سوویت یونین سے تعلقات مزید بہتر کرنے کے لیے جمال عبد الناصر نے معاہدہ بغداد میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ معاہدہ بعد میں سینٹو یعنی سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کے نام سے مشہور ہوا۔ امریکہ کی مدد سے قائم ہونے والا یہ اتحاد مشرق وسطیٰ میں سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، اور اس میں ترکی، عراق، ایران، پاکستان اور انگلینڈ بھی شامل تھے۔ مصر کے ساتھ 1955 میں ہونے والے معاہدے کے بعد سوویت یونین کو مشرق وسطیٰ میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ جمال عبد الناصر کے سوویت یونین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کے باعث امریکہ اور انگلینڈ نے دریائے نیل پر اسوان ڈیم کی تعمیر کے منصوبے کے لیے مصر کو وعدے کے مطابق مالی معاونت فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جمال عبد الناصر کے لیے یہ منصوبہ انتہائی اہم تھا، اور اس میں ناکامی کی صورت میں اس کی عوامی مقبولیت متاثر ہو سکتی تھی۔ اس کے رد عمل میں جمال عبد الناصر نے سوئس کنال پر مارشل لا نافذ کر کے سوئس کنال کمپنی کا کنٹرول حکومت کی تحویل میں لے لیا۔ اس کمپنی میں فرانس اور انگلینڈ کی بڑی سرمایہ کاری تھی۔ جمال نے اس اقدام کے ساتھ یہ اشارہ بھی دیا کہ سوئس کنال سے گزرنے والے بحری جہازوں سے اسوان ڈیم کی تعمیر کے لیے رقم بھی وصول کی جائے گی۔ اب فرانس اور انگلینڈ کو یہ خطرہ بھی محسوس ہونے لگا کہ کہیں جمال عبد الناصر سوئس کنال کو بند ہی نہ کر دے۔ اس صورت میں یورپ میں تیل کی فراہمی بھی رک سکتی تھی۔ اس بحران کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی کی گئی جو بے نتیجہ ثابت ہوئی۔ انگلینڈ اور فرانس نے سوئس کنال اور اس سے ملحقہ علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے
اور جمال عبد الناصر کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ جمال عبد الناصر کے خلاف اس منصوبے میں ساتھ دینے کے لیے انہیں اسرائیل کی صورت میں پہلے سے ہی ایک اتحادی میسر تھا۔ سوئس کنال کے اقدام سے پہلے ناصر نے اسرائیل کے لیے تیران آئی لینڈ کو بند کر دیا تھا۔ تیران آئی لینڈ ہی اسرائیل کو بحر احمر سے ملاتا ہے اور اسرائیل کے لیے تجارتی اعتبار سے یہ رستہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ 1955 اور 1956 کے دوران مصر کے حمایت یافتہ کمانڈو اسرائیلی علاقوں میں مسلح کارروائیاں بھی کرتے رہے۔ اسرائیل نے 10 اکتوبر 1956 کو مصر پر حملہ کر کے سوئس کنال کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ منصوبے کے مطابق انگلینڈ اور فرانس نے اسرائیل اور مصری افواج سے سوئس کنال کا علاقہ خالی کرنے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی اقوام متحدہ کی جانب سے جنگ بندی کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھی میدان میں اتار دی۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو خدشہ تھا کہ فرانس اور انگلینڈ کی براہ راست اس تنازع کا حصہ بننے سے سوویت یونین کو بھی خطے میں مداخلت کا موقع مل سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ نے اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کی، جس کے بعد 22 دسمبر کو برطانیہ اور فرانس نے اپنی افواج کو واپس بلا لیا اور مارچ 1957 کو اسرائیلی فوجیں بھی واپس چلی گئیں۔ اس تنازع کے بعد جمال عبد الناصر عرب اور مصری قوم پرستوں کے ہیرو کے طور پر سامنے آیا۔ اسرائیل کو سوئس کنال کے استعمال کا حق تو نہ مل سکا، لیکن اس کے لیے تیران آئی لینڈ کا بحری رستہ کھل گیا، جبکہ انگلینڈ اور فرانس کا مشرق وسطی پر اثر و رسوخ اور محدود ہو گیا۔ سوئس بحران کے بعد عرب دنیا میں مصر ایک قائد کے طور پر سامنے آیا اور 1958 میں اس نے شام کے ساتھ مل کر یونائٹڈ عرب ریپبلک قائم کر لی، لیکن اس میں فیصلہ سازی پر مصر کو حاصل برتری نے شام میں شکوک و شبہات پیدا کیے اور یہ اتحاد ستمبر 1961 میں ہی ختم ہو گیا۔ دوسری جانب شام، لبنان اور اردن میں موجود فلسطینی گوریلا گروپوں نے اسرائیل میں اپنی کارروائیاں تیز کر دی اور اب انہوں نے اسرائیلی مفادات کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا اور شام کی جانب سے بھی ان گوریلا گروپوں کی مکمل حمایت جاری تھی۔ نومبر 1966 میں اسرائیل نے شہر کے مغربی کنارے کے ایک گاؤں السمو پر فضائی حملہ کیا۔ اس وقت شہر کا مغربی کنارہ اردن کے کنٹرول میں تھا۔ اس حملے میں 18 ہلاکتیں ہوئی اور 54 افراد زخمی ہو گئے۔ اسی دوران فلسطینی گوریلا گروپوں نے شام کی حمایت سے اپنی کارروائیاں مزید تیز کر دی، جس کے رد عمل میں اپریل 1967 میں اسرائیل اور شام کی فوجوں میں لڑائی شروع ہو گئی، جس میں اسرائیلی ایئر فورس نے شام کے 6 MiG جنگی طیارے مار گرائے۔ اگلے ہی مہینے مئی میں سوویت یونین کی بعض خفیہ رپورٹس میں نشاندہی کی گئی کہ اسرائیل شام کے خلاف بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ رپورٹس درست نہیں تھی، لیکن ان کی وجہ سے اسرائیل اور اس کے عرب پڑوسیوں میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ عرب دنیا میں خود کو نمایاں رکھنے کے لیے جمال عبد الناصر اسرائیل سے متعلق جارحانہ پالیسی اپنائے ہوئے تھے، اس لیے مصر اور دیگر عرب ممالک میں ان سے بہت سی توقعات وابستہ کی جاتی، لیکن اسرائیل کے شہر کے مغربی کنارے پر حملے اور شام کے جنگی طیارے گرانے کے بعد وہ اردن اور شام کی مدد کے لیے میدان میں نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے عرب دنیا میں اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ اس صورتحال میں جمال عبد الناصر نے شام کی مدد کے لیے واضح اقدام کا فیصلہ کیا اور 14 مئی 1967 کو مصری فوج نے سینا آئی لینڈ میں پیش قدمی شروع کی، جو اس وقت اقوام متحدہ کے کنٹرول میں تھا۔ یہ آئی لینڈ اسرائیل اور مصر کی سرحد پر واقع تھا اور کشیدگیوں کو کم کرنے کے لیے 1958 میں اقوام متحدہ نے اپنی ایمرجنسی فورس اس آئی لینڈ پر تعینات کر دی۔ اس کے بعد 18 مئی کو جمال عبد الناصر نے اقوام متحدہ کی اسپیشل فورس کو سینا سے ہٹانے کے لیے باقاعدہ درخواست دی اور 22 مئی سے اسرائیل کے بحری جہازوں کے لیے تیران آئی لینڈ کا رستہ بھی بند کر دیا گیا۔ اسرائیل نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اگر تیران آئی لینڈ کو بند کیا گیا تو اس کے نتیجے میں جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اس تنازع کی بڑھتی ہوئی شدت کے پیش نظر امریکہ کے صدر نے مصر اور اسرائیل کو جنگ میں پہل کرنے سے باز رہنے کا پیغام دیا اور ساتھ ہی تیران آئی لینڈ کو کھولنے کے لیے ایک منصوبہ بھی پیش کیا، لیکن اس کی اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا۔ دوسری جانب اردن کے شاہ حسین نے 30 مئی 1967 کو مصر کے ساتھ مشترکہ دفاع کے معاہدے پر دستخط کر دیے اور اردن کی فوج کو مصر کی قیادت میں دے دیا
بعد میں عراق نے بھی اس اتحاد میں شمولیت اختیار کر لی۔ اب عرب کی تمام بڑی طاقتیں اسرائیل کے خلاف متحد ہو چکی تھیں۔ عرب ممالک کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور 5 جون کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF نے آپریشن فوکس کے نام سے فضائی حملہ شروع کیا اور اس آپریشن میں اسرائیل کے 200 طیاروں نے حصہ لیا۔ اس آپریشن میں اسرائیل نے مصر کے 90% طیارے زمین پر ہی تباہ کر دیے۔ ایسا ہی ایک بڑا حملہ شام کی فضائیہ پر بھی کیا گیا۔ اسرائیل نے اپنی ان کارروائیوں کو پریمیٹو اٹیک قرار دیا۔ اس حملے کے بعد مصر کے پاس فضائیہ کی مدد نہیں رہی تھی اور وہ میدان میں حریف کے حملوں کا آسان ہدف بن گئی۔ جنگ کے شروع ہونے کے 3 دن کے اندر اسرائیل نے غزہ کی پٹی اور سوئس کینال کے مشرقی کنارے تک سینا آئلینڈ کا سارا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسرائیل نے اردن کو اس جنگ میں شریک ہونے سے منع کیا، لیکن 5 جون کو جب جنگ شروع ہوئی تو اردن نے مغربی یروشلم پر شیلنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں اسرائیلی فورسز نے 7 جون تک اردن کی فوج کو مشرقی یروشلم سے پیچھے دھکیل دیا اور 1949 میں طے ہونے والے منصوبے کے تحت اردن کے زیر انتظام مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے کا اکثر علاقہ بھی حاصل کر لیا۔ اس طرح یروشلم کا قدیم شہر پوری طرح اسرائیل کے کنٹرول میں آ گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے 7 جون کو جنگ بندی کی پیشکش کی گئی۔ اسرائیل اور اردن نے اس کو فوراً قبول کر لیا اور مصر نے بھی اگلے دن اس پر آمادگی ظاہر کر دی، لیکن شام کی جانب سے شمالی اسرائیل پر بمباری جاری تھی۔ اسرائیل نے 9 جون کو گولان کی پہاڑیوں پر حملہ کیا اور 1 دن کی گھمسان کی لڑائی کے بعد یہ پہاڑیاں بھی حاصل کر لی۔ اس کے بعد شام نے 10 جون کو جنگ بندی تسلیم کر لی۔ 6 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں عرب ممالک کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ میں مصر میں تقریباً 11,000، اردن میں 6,000 اور شام میں 1,000 اموات ہوئی اور اسرائیل میں 700 لوگ مارے گئے۔ عرب افواج کے جنگی ساز و سامان اور ہتھیاروں کا بھی بھاری نقصان ہوا۔ اس شکست کی وجہ سے عرب عوام اور سیاسی قیادت کے حوصلے بالکل پست ہو گئے۔ جنگ میں شکست کے بعد مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے 9 جون کو استعفیٰ دے دیا، لیکن اس کے اقدام کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے ہوئے تو اس نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا۔ جنگ میں ہونے والی کامیابیوں کے بعد اسرائیل خطے میں بڑی فوجی قوت بن کر سامنے آیا۔ 6 دن تک جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ اس جنگ کی وجہ سے لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ جنگ کے بعد نومبر میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی جس میں اسرائیل سے جنگ کے دوران حاصل کیے گئے علاقوں سے دستبردار ہونے کا کہا گیا۔ اسرائیل نے 1982 میں امن معاہدے کے تحت سینا آئلینڈ کا علاقہ مصر کو واپس کر دیا۔ اسرائیل نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے بھی دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ تاہم 6 روزہ جنگ کے دوران ہونے والا گولان ہائٹس اور مغربی کنارے پر اس کا قبضہ آج 55 سال بعد بھی برقرار ہے۔ عرب اسرائیل جنگ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنگ کے ذریعے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جنگ کی وجہ سے مسائل مزید بگڑ جاتے ہیں۔ عرب ممالک کی جارحانہ پالیسی کا خمیازہ آج تک لاکھوں فلسطینی بھگت رہے ہیں، اور وہی عرب ممالک آج اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے میں مصروف ہیں۔